إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ماہی ہوں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا ہے، اور میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ موبائل فون اپنا بند کر دیں۔ یار یہ بعد میں رکھ لینا، خطبے کے دوران بوٹ اٹھائے، یہ بعد میں نہیں رکھے جا سکتے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ لفظ جو نبی ہے اس کا کیا معنی ہے؟ نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ نبی جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبریں اللہ کی مخلوق کو دینے والا، ایسی خبریں جو ہم جانتے نہیں ہیں، جن کا تعلق امور غیب سے ہے، جن کا تعلق دین سے ہے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شریعت، عقائد اور اعمال کے ساتھ ہے، وہ خبریں اللہ تعالیٰ سے لینا، اور پھر جو امت ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات سنانا۔ ایسی رسول کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا۔ دوسری بات، کوئی بھی شخص وہ خواہ کتنا ہی پرہیزگار اور پاکیزہ کیوں نہ ہو، وہ اپنی عبادت اور اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر نبی رسول نہیں بن سکتا۔ نبی اور رسول کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، متی کتبت نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی کب مکتوب فرمایا، یعنی کب لکھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہین آدم بین الطین والماء،
جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی اللہ نے گوئی ہوئی تھی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک عالم ارواح ہے. اس دنیا میں مجسم کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح میں پیدا بھی کیا، اپنے حکم سے ان کو وجود دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی معرفت بھی عطا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام روح کو پیدا کیا، جو سب سے پاکیزہ روح تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں اس پاکیزہ روح کا انتخاب کیا ہے، اور پھر ان کو دنیا میں اپنے پیغام، منصب نبوت اور رسالت کے ساتھ چن کر کے اللہ نے مبعوث کر دیا. اب سامعین محترم، نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں سے کلام نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں سے بھی کلام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی وحی کے لیے، پیغام رسانی کے لیے، کلام کے لیے جس طرح انسانوں میں سے اللہ رسول منتخب کرتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنے رسول جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے انبیاء کے پاس آتے ہیں، رسولوں کے پاس آتے ہیں. اب آپ یہ بات سن کر اور بھی حیران ہوں گے کہ بعض ہستیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جوڑا ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے وحی کی ہے، لیکن موسیٰ جو ہے وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کیونکہ نبی اور رسول مرد ہوتا ہے، عورت نبی اور رسول نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب جانوروں میں سے اور پرندوں میں سے، کیڑوں مکوڑوں میں سے شہد کی مکھی کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ پروردگار نے اس کی طرف بھی وحی کی ہے. جس طرح انبیاء اور رسل ان کی ماؤں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سلام اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے. سامعین محترم، اب انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ رسلا مبشرین و منذرین، وہ اللہ کے پیغام سناتے ہیں، لوگوں کو نیک اعمال پر بشارتیں دیتے ہیں، اور جو گناہ ہیں ان پر ڈراتے ہیں. گناہوں کے دنیا کے اندر کئی مفاسد اور خرابیاں ہیں، آخرت کے اندر تو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا کے اندر بھی بڑی ساری خرابیاں جو ہیں وہ گناہوں سے جڑی ہوئی ہیں. اب انبیاء علیہ السلام، میں مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ایک چین کی طرح ہے، ایک کڑی کی طرح ہے کہ ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، ان کے آنے کا اور لوگوں سے ہم کلام ہونے کا انداز کیا ہے؟
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کا نام، اس کا حلیہ، اس کے اوصاف جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت موسیٰ نے بھی بتایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بتایا ہے کہ میرے بعد کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ اس حوالے سے کافی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پیشین گوئیوں کے خطبات ہیں ان میں ہو چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت و رسالت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو کتاب مکمل نہیں ملی، جسے کتاب مہیمن کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی رسول ہیں کہ جن پر اللہ نے وحی نبوت و رسالت کو مکمل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کتاب مہیمن۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی ہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی بھی باطل چیز قرآن مجید کے اندر شامل نہیں ہو سکتی، کسی بھی طرف سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی آسمانی الہامی کتاب کسی بھی انسان کے سینے میں پوری کی پوری نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت، اس کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ کوئی کتاب مکمل، نہ کوئی شریعت مکمل۔ تو کتاب بھی مکمل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور شریعت بھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ تو قرآن مجید کا مکمل ہونا اور دین اسلام کا مکمل ہونا یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی اور رسول ہونے کی سب سے مضبوط اور قوی دلیل ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید سے پہلے کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن، دستور اور آئین کی حیثیت رکھتی ہو۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو کئی اپنی صفات اور خوبیوں کے ساتھ سب سے بڑی اپنے اندر یہ خوبی رکھتی ہے کہ یہ کتاب تمام زمانوں، تمام جگہوں، تمام حالات، تمام قوموں، تمام رنگوں، نسلوں اور زبانوں کے لیے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہ دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے۔ اس کی رہنمائی کے بغیر، یہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، قرآن مجید کے مسلمات اور محکمات اور قوانین اور اصول، ان کے بغیر مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، کافر اور انسان بھی زندگی بسر نہیں کر سکتے، اتنی جامع کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں اس کا تعارف کروایا ہے،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب تین باتیں پروردگار نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے شریعتوں کا ذکر، وما انزل من قبلک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا ذکر، وما انزل الیک، اور پھر تیسری چیز کون سی ہے؟ وہ تیسری چیز جو ہے وہ قیامت ہے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے شریعتیں ہیں، پھر آپ کی شریعت ہے، آپ کی شریعت کے بعد قیامت ہے، قیامت اور آپ کی شریعت کے درمیان کوئی دوسرا تیسرا نبی نہیں ہے۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی بعثت، اس کے بعد قیامت ہے، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی رسول نہیں آ سکتا۔ ان آیات کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت والساعہ، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، کہا قین۔ کیا اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے۔ سامعین محترم، جس طرح آپ نے تکمیل شریعت کے بارے میں آیت کریمہ سنی ہے، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سنے ہیں، اب آئیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے چند مقامات کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ موجودہ جو بائبل ہے اس کے اندر سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا اپنا فرمان موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور یہی بات قرآن مجید کے اندر ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب کہا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل، مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنایا ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، مثال حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری بستی میں لوط علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ فرشتے انسانی صورتوں میں آئے، ان کے لیے بشارت لے کر بیٹے کی، اور قوم نوح کے لیے اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ اور گرفت لے کر آئے۔ حضرات اسی طرح حضرت سلیمان نبی ہیں تو ان کے والد محترم حضرت داؤد بھی نبی ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ اسی طرح حضرت زکریا نبی ہیں تو یحییٰ نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں تو ہارون نبی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ یعنی ایک نبی کے ہوتے دوسرا نبی، ایک علاقے میں ایک نبی ہے تو دوسرے علاقے میں دوسرا نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم، ایک علاقے، ایک زبان کی طرف نہیں آئے، بلکہ قل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے کہا ہے، قل، آپ کہیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے انسانوں، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف، سب انسانوں کی طرف، جمیعا، سب انسانوں کی طرف مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، دین اسلام کی سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں اگر کسی دین کا پیغام ہے تو وہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ زبانوں میں اگر کسی کتاب کا ترجمہ ہے تو وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ دنیا کی
سب سے زیادہ زبانوں میں اگر کسی دین کا پیغام ہے تو وہ دین اسلام کا پیغام ہے، اور یہ سچائی قرآن مجید کے اندر قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جاپان سے لے کر مشرق کی ابتدا سے لے کر مغرب کی انتہا، امریکہ اور کینیڈا کی انتہا تک، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے ترانے ہیں۔ حضرات، اس آیت کریمہ کی تشریح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انما ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے کافی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لفظوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا ہے؟ علماء ان لفظوں کے معنی کو اور باریکی کو سمجھ جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کفا، اللہ جو ہے وہ وکیل کافی ہے۔ یہ لفظ جہاں استعمال ہوتے ہیں وہاں دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ وکیل ہے تو بتائیے اللہ کے کارساز ہوتے کسی اور کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اسی طرح انما ارسلت الی الخلق کافہ، ان الفاظ کی دلالت اتنی وزنی، مضبوط اور واضح اور صریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی لذت کا ایک اور مقام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایمانی حلاوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا جو تعارف انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ کی جو صفت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین، یہ اللہ کی ایسی صفت ہے کہ انسان جب غور کرتا ہے نا تو وہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یہ رب العالمین کا معنی ہے۔ یعنی ایک لمحہ کا جو ہزارواں حصہ ہے، جسے آپ نینو سیکنڈز کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر تمام انسان بیک وقت بولیں، اپنی اپنی بولیوں میں بولیں، اور ان تمام انسانوں کی کہ جو اللہ خالق و مالک سے نہ مانگے، وہ مانگتے نہیں ہیں، کئی لوگوں کو وہ بغیر مانگے دیتا ہے۔ جو بول نہیں سکتے، گونگے ہیں، یا جو بولتے نہیں ہیں، ان کے سینوں میں ہے انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، فرمائے ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، تمام مخلوقات، پہلے اور بعد والے، انسان اور جنات، اللہ کے سامنے جو مانگ سکتے ہیں نا، یا اللہ مجھے کھرب پتی پدم پتی کر دے، مجھے سونے کے پہاڑوں کا مالک بنا دے، جو مانگ سکتے ہیں، جو پہلے اور آخرے، سارے انسان اور سارے جن اور ساری مخلوقات، فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سوئی سمندر میں ڈوبی جائے، اور جتنی کمی آتی ہے اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ یعنی اللہ ایسا رب العالمین ہے۔ رب العالمین کی یہ تشریح میں نے حدیث سے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو اللہ پورا کرنے والا ہے، یہ جو اس کی صفت ہے نا، اللہ کی صفت رب العالمین، یہ جامع ہے۔ جامع صفت کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اور بڑی اس کی صفات ہے، کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، وہ جتاتا ہے، وہ منان ہے، بڑی اس کی صفات ہے۔
حضرات اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا جس کو کتاب اللہ کہتے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین. غور کیجئے گا، اللہ رب العالمین ہے اور کتاب اللہ قرآن مجید ذکر للعالمین ہے. اللہ کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کے ہوتے کسی اور کتاب کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے میری تابع داری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتے. حضرات بالکل اسی طرح بیت اللہ فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین، قرآن ذکر للعالمین اور بیت اللہ ہدی للعالمین. نبی علیہ السلام نے مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط بیان کیے ان میں ایک شرط ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. فرمایا جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے نا وہ مسلمان ہے. جو بیت اللہ سے اپنا منہ پھیر کر کہیں عبادت کرتا پھرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور آپ غور کیجئے، اللہ کے ہوتے اور رب کی ضرورت نہیں، قرآن کے ہوتے اور کتاب کی ضرورت نہیں، بیت اللہ کے ہوتے اور مسلمانوں کے قبلے کی کوئی ضرورت نہیں. اب اللہ نے انہی لفظوں کے ساتھ بالکل بعین ہی انہی لفظوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو اور ختم نبوت کو بیان کیا ہے. کیا فرمایا؟ میں تینوں آیتیں پڑھوں گا اور پھر چوتھی. اپنی ذات کا ذکر کیا تو الحمدللہ رب العالمین. اپنی کتاب کا ذکر کیا تو کہا ان ہوا الا ذکر للعالمین. بیت اللہ اپنے گھر کا ذکر کیا تو فرمایا ہدی للعالمین. اور اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا تو کیا کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ایسی شخصیت ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام نبیوں میں اللہ نے پیارے نبی کو یہ بھی شان عطا کیا ہے. فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. نبیوں کے نام اور شریعتیں مٹ گئیں، علاقے مٹ گئے. آج 30 سے زائد نہیں انبیاء علیہ السلام کے اسماء کسی نے 35، کسی نے 36، کسی نے 40 جمع کی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. انبیاء تو ہزاروں گزرے ہیں، ان میں سے صرف زیادہ سے زیادہ 35 اور 40 کے نام رہے ہیں. ان کے علاقوں کا نہیں پتہ، ان کی قوموں کا نہیں پتہ. فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی. ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد جب بھی میرا ذکر ہوگا یعنی اللہ کا ذکر ہوگا، فرمایا میرے ذکر کے ساتھ میرے پیارے نبی پھر آپ کا بھی تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم ہستی اور شخصیت بحیثیت نبی رسول ہمیں عطا کیے، اور یہ سعادت ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. اور یہ بہت بڑی قباحت ہے کہ ایسی پیاری نعمت کی ہم قدر نہ کریں اور آپ کی سنتوں اور طریقوں سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر چلنے میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.